صحت کی ضرورت ہے تو بچے کی ہیلپ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ احتجاجی جلسہ اسی کی مذمت میں، اور یہ اعلان ہے اس مسجد سے کہ جب بھی دنیا میں ظلم ہوگا، انسانیت دو افراد یعنی امیر المومنین کے دشمن بنو اور مظلوموں کے مددگار بنو. جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے کرتے ہیں، اور مظلوم کی طرفداری میں پاکستان میں کشمیر میں جہاں کہیں بھی ہے وہی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو سامراج کا اعلی کار ہے، جو سعودی عرب کے ہاتھوں کی پروردہ ہے، جو یہودیوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی ہیں. انہی کے ہاتھوں سیریا میں بم بلاسٹ ہوا، اور اسی طریقے سے خود سعودی عرب میں جو اہل بیت اطہار کے تو صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اقلیت کو اس کے حقوق دیے جائیں. یہ تمام لوگوں کا یہ پیغام تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا، ارشاد فرمایا کہ کسی مظلوم کی بد دعا سے ڈرو، چاہے وہ مظلوم نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے اور مظلومیت کے جو سعودی عرب میں ظلم ہو رہے ہیں اس کے خلاف بھی ہمارے احتجاج بلند کرتے ہیں. خاص سب سے بڑا مکار جو ہے، سب سے بڑا ڈرامہ باز جو ہے وہ امریکہ ہے. امریکہ 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 اسرائیل اسرائیل سعودی حکومت سعودی حکومت نعرے حیدر نعرے سلوان. سعودی عرب میں اتنے بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، اس کی زبان ہلکی سے بھی نہیں کھلتی. یمن میں اتنے بے گناہ مار ڈالے گئے لیکن امریکہ کی زبان نہیں کھلی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ افغانستان میں مسلسل اسرائیل مسلمانوں کو فلسطینیوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن ایک زبان ذرا سے بھی زبان اس کی نہیں کھلتی. نہ کوئی مسلمان ملک بول رہا ہے. یہ سب کے سب غلام ہیں. جتنے بھی مسلمان ملک ہیں، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ قطر ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، یہ سب کے سب یہ غلام ملک ہیں. غلام ظلم کے خلاف جو سعودی عرب میں ہوا، ظلم کے خلاف جو پاکستان میں ہوا، ظلم کے خلاف جو یمن میں ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو جن لوگوں نے سری لنکا میں عیسائی بھائیوں کو مارا ہے، اس کی بھی ہم احتجاج پر بھی احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں کسی بھی بے گناہ کو سکتے ہیں، کسی بے گناہ کو نہیں مار سکتے. یہ اسلام نے ناجائز، اسلام میں حرام ہے. یہ تو جو بھی یہ کیا گیا ہے یہ امریکہ کے اشارے پر، سعودی عرب کے اشارے پر، اسرائیل کے اشارے پر. داعش کس کی بنائی ہوئی ہے؟ داعش جو ہے وہ امریکہ کی بنائی ہوئی ہے، اسرائیل کی بنائی ہوئی ہے، سعودی عرب کی بنائی ہوئی ہے. جو کوئی بھی کام کرتے ہیں یہ انہی ملکوں کے اشاروں پر کرتے ہیں. ڈالر کے اسلحے دیے جا رہے ہیں، اور اسلام جو اور ایران جو مظلوم ہے اس کے اوپر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں کہ اس کے اوپر ہم پابندیاں لگائیں گے، کیونکہ مظلوموں کی حمایت. امریکہ کی نگاہ میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ کسی مظلوم کی حمایت کرنا ہے. ایران جو ہے ہر مظلوم کی حمایت کرتا ہے. فلسطینیوں کی حمایت جو ہے وہ ایران نے کی. یمن کی ایران کی یہی ہے کہ مظلوموں کو وہ ہمدرد ہے اور مظلوموں کو وہ ہم نوا ہے اور سپر بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کے مطابق پابندیاں لگائیں. ابھی اسرائیل کو مان لے تو ایران ابھی ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی اسلام ایران جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ابھی سے ہے کہ صرف اور صرف دباؤ ایران پر کہ اسرائیل کو مان لیا جائے، اسرائیل کو ہر ظلم کے اوپر سر جھکا دیا جائے. تو آپ یاد رکھیں کہ صحیح معنی میں مسلمان وہ ہے جو نہ کبھی ظالم کا ساتھی ہو اور نہ کبھی مظلوم کا ساتھ چھوڑے. اس کو کہتے ہیں مسلمان. تو صحیح معنوں میں اگر کوئی مسلمان ملک ہے تو اس وقت وہ ایران ہے. ایران کے علاوہ ہندوستان ملک سے بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بھی مظلوموں کا ساتھ دیں، ظالموں کا ساتھ نہیں دیں، کیونکہ ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ایران سے تیل لینا بند کر دیں، ایران سے تیل لینا بند کر دیں. تو ہم یہاں کی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ دباؤ میں نہ آئے، ورنہ ان کا نام بھی غلاموں میں شامل ہو جائے گا، ورنہ مودی جی کا نام بھی غلاموں کی فہرست میں لکھ دیا جائے گا اگر یہ امریکہ کے دباؤ میں آ کر اور انہی نے ایران کے اوپر پابندی لگائی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح سعودی عرب غلام ہے،
جس طرح سے پاکستان غلام تو اس کے بعد اسی طرح سے ہندوستان بھی غلاموں کے فہرست میں آئے گا، پھر یہ اپنی حکومت کے فہرست میں نہیں آئے گا۔ لہذا اگر ان کو وہ پالیسی چلنا ہے جو پاکستان کی ہے تو پاکستان کو برا نہ کہیں گے۔ یہ آزاد ملک ہے، امریکہ مرد آباد، امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل مرد آباد، سعودی عرب مرد آباد، سعودی عرب مرد آباد، داعش طالبان القاعدہ جتنے ملک دہشت گردوں کے حامی ہیں سب مردہ آباد، دہشت گردی اور اسی طرح سے اس نے صرف یہ جماعت کے لیے اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے یہ کہنا ہے کہ ساری دنیا خاموش ہے۔ ابھی ایران میں کہیں کسی کو پھانسی ہو جاتی کسی دشمن کو تو ہلڑ ہنگامہ پوری دنیا مچا دیا جاتا، ارے حقوق انسانی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، لیکن وہاں 37 بے گناہوں کے ساتھ پھانسی دی گئی، کوئی ایک آواز بھی نہیں اٹھی۔ اور وہی امریکہ جو ڈھنڈورا پیٹا کرتا ہے حقوق انسانی کا اور ہیومن رائٹس کا، وہ اسی طرح سے حمایت کر رہا ہے سعودی عرب کی، کیونکہ ان کی نظروں میں جو دہشت گرد ہیں وہ انسانیت کے ہمدرد ہیں، اور جو دہشت گردوں کا مقابلہ کرے وہی جو ہیں ان کے یہاں ظالم قرار پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ پاسداران اسلام جو ہے وہ دہشت گرد ہیں کیونکہ وہ اسرائیل سے لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہ داعش کو ختم کر رہے ہیں۔ حزب اللہ والے دہشت گرد ہیں کیونکہ وہ اسرائیل کی دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو ان کا معاملہ الٹا جو ہے چلتا ہے، سر کے بل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے یہاں جو دہشت گرد ہے وہ مظلوم کہلاتا ہے، اس کی حمایت کی جاتی ہے، اور جو دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں یہ ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایران کو جتنی بھی مخالفت ہے صرف وجہ سے کہ وہ دہشت گردی کو پنپنے نہیں دے رہا ہے دنیا میں، داعش کو وہ مار رہے ہیں، القاعدہ والوں کو وہ مار رہے ہیں۔ سب سے بڑا جرم امریکہ کے نزدیک یہی ہے کہ داعش کو بھی مارا جائے اور اسرائیل کے ظلم کے خلاف وہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور جتنے بھی عرب ملک ہیں وہ بالکل خاموش ہیں۔ یمن میں ظلم ہو رہا ہے وہ خاموش ہیں، اسرائیل والے فلسطینیوں کو مار رہے ہیں وہ خاموش ہیں، اکیلا کہ ایران ہے جو سب کی حمایت کر رہا ہے۔ لہذا سب سے بڑا مجرم اسی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ابھی سر جھکا دیں امریکہ کے سامنے تو ایران بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، ایران بھی بالکل صحیح ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف غلام بنانا چاہتے ہیں مسلمان ملکوں کو۔ صرف ایک ملک ہے جو غلامی کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے، ساری پابندیاں اس کے اوپر لگائی جا رہی ہیں، اور سب غلام بنے ہوئے، چاہے سعودی عرب ہو جو دوسرے ملک ہو، سب غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں، اور سب اسرائیل کے بھی غلام ہیں، امریکہ کے بھی غلام ہیں۔ لہٰذا وہ اچھے ہیں، جو بھی ظلم کرے جو بھی ستم کرے امریکہ اس پر کچھ نہیں بولتا۔ لیکن ایران اگر داعش کو مارتا ہے، ایران اگر القاعدہ والوں کو مارتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ تو یہ بالکل الٹا کھیل کھیل رہے ہیں یہ، اور دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب سے بڑا دھوکے باز اگر کوئی ہے تو امریکہ ہے، اور اس کے غلام ملک جو ہیں وہ اسرائیل، سعودی عرب، دوسرے ملک ہے جو اس کے غلام ہیں۔ ہندوستانی سرکار سے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان غلام ہے کیونکہ امریکہ کے اشاروں پر چل رہا ہے، تو اگر یہ بھی امریکہ کے اشاروں پر چلے تو ان کا نام بھی پاکستان ہی کی فہرست میں آ جائے گا، غلاموں کی نام فہرست میں آ جائے گا۔ لہذا ہمارا اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا طاقتور ملک ہے، لہذا اس کو غلامی امریکہ کے اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا نام بھی غلاموں کی فہرست میں آ جائے گا، پھر پاکستان کی نندا کرنے کی ان کو رائٹ نہیں رہے گا۔